لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب وقت ہوا ہے بزم ادب کی جانب سے اردو سنیے، سیکھیے اور سمجھیے کا ریڈیو الانصار پر. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. جانے عزیز، سلامتی تو تم پر بھیجی، مائے سیام نئے ڈب سے نمودار ہوا. تم تو واقف ہو شکر خیرودے میں نمایاں ہے، مگر اللہ میاں کو راضی کرنا بھی ضروری ہے. بیگم سے طبیعت اکتا گئی ہے، حوروں سے اٹکیلیوں کی طرف مزاج مائل ہے. سو روزے سے ہوں، بات بات پر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو خوشی و خضوع سے لوٹا لیتا ہوں. بس تمام طریقہ وہی ہے وضو کا. کلیوں میں نہ صرف اضافہ کیا ہے بلکہ 2-4 بار اندر بھی کلی کر لیتا ہوں. روزہ بہل جاتا ہے اور وقت افطار پروقار رہنے میں مدد ملتی ہے. عزیزم، تم بھی 2-4 کلیاں اندر کر لیا کرو، بردباری قائم رہے گی. نیازمند ڈاکٹر SNM شہزاد. اس نے چاہت کا جو اظہار کیا اردو میں تو بے ساختر ہار گیا اردو میں. اس نے چاہت کا جو اظہار کیا اردو میں، اس نے چاہت کا جو اظہار کیا اردو میں تو بے ساختر ہار گیا اردو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین الانصار، جی وہ وقت ہوا ہے جب اردو کی زبان سنو، سیکھو اور کا پروگرام لیا حاضر ہوئے بزم ادب اور الانصار ریڈیو اسٹیشن. جی آج کا دن میرے لیے تو بہت صدمہ والا دن ہے کہ میں یہاں ہوں اور ہمارے بھائی شہزاد نہیں ہے، لیکن ان کی دونوں بیٹیوں کی حاضری ہے یہاں ہمارے ساتھ. اینجلا بھی ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ زوہا بھی ہے ہمارے ساتھ. How are you, Zoha? How do you feel, Zoha? I have no words. Honestly, کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے درد کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے دکھ کو اس وقت ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہم پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے، کیا ہم کس اتنا بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیا بولیں، کیا کوئی الفاظ نہیں ہے. بس ایک دعا ہے جو میں پوری اپنی فیملی کے لیے دعا کروں گی کہ ہم سب کو صبر آئے، کیونکہ وہ صبر نہیں آ رہا. ہم راتوں کو بیٹھتے ہیں، بس ایسے ہی اچانک سے وہ ہڑک اٹھتی ہے اور ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کریں. تو بس اللہ کرے ہم سب کو صبر آئے اور ہم ان کا نام آگے لے کر بڑھیں جو وہ چاہتی تھی، جیسا وہ چاہتی تھی. زوہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ باتیں بتائیں اپنے والد کی. مجھے پتا ہے کہ یہ وقت ان کی زندگی کا پورا سفر بتائیں، کیونکہ ایک مختصر انداز میں ان کی زندگی کا سفر تو بہت، وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، ان کی باتیں، ان کی یادیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز کچھ مختصر طور پر ان کے بارے میں بتائیے. جی بالکل، میں بابا کا شروع سے سفر بیان کرنا چاہتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر SNM شہزاد راولپنڈی میں پیدا ہوئے. ان کا پورا نام سید ناصر محمود شہزاد تھا، جسے وہ مختصر کر کے SNM شہزاد لکھتے. جب آپ 15 سال کے تھے تو آپ کی والدہ یعنی میری دادی کا انتقال ہو گیا. بابا کے 4 بھائی اور 1 بہن ہیں جو اس وقت بہت کم عمر تھے. والد صاحب یعنی میرے دادا پروفیسر ڈاکٹر سید طاہر علی نہایت سیدھے انسان تھے. اس مشکل وقت میں بابا نے انتہائی ہمت اور سمجھداری سے کام لیا اور اپنے بہن بھائیوں اور والد محترم کے ساتھ راولپنڈی سے کراچی ہجرت کر لی. کراچی آ کر بھی آپ نے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھا. میرے دادا نے اپنا نیا کلینک کراچی میں کھولا
اور بابا نے ایک ذمہ دار بیٹے کی حیثیت سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. آپ اپنے والد کی طرح ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے. کلینک کے ساتھ آپ سر سید ہومیوپیتھک کالج میں ایز اے لیکچرر جاب بھی کرتے رہے. بابا فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال پیدائشی آرٹسٹ تھے. وہ ایک اچھے ادیب، اداکار، ہدایت کار، شاعر، موسیقار، گلوکار اور صداکار تھے، اور ان تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے. لیکن آپ کو اصل جنون اسٹیج آرٹ سے تھا. وہ سمجھتے تھے یہ وہ میڈیم ہے جہاں آرٹسٹ کی اصل صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے. بابا تھیٹر، اسٹریٹ تھیٹر، مائم شوز اور ورکشاپس تمثیلی ابلاغ کے سلوگن کے ساتھ کرتے رہے، اور یہی ان کا اصل میدان تھا. بابا نے اپنے ہی گھر میں تھیٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ڈرامیٹک آرٹس بھی کھولا، جہاں بہت سے لوگوں نے آپ سے تھیٹر کی تعلیم حاصل کی اور آگے بڑھے. آپ کو صداکاری سے بھی لگاؤ تھا، اور آپ نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے اس کا اظہار بھی کیا. آپ نے اسٹیج ڈراموں، ٹی وی ڈراموں اور کئی ٹی وی اشتہاروں میں اداکاری اور صداکاری کی. آپ کے چند مشہور ڈرامے جانے انجانے، سنگھار، چاکلیٹ، گردش، کوہکن اور جناح سے قائد، جو پاکستان میں قائد اعظم پہ بننے والا پہلا ڈرامہ سیریل تھا، کے نام قابل ذکر ہیں. وہ فارمر ممبر گورننگ باڈی اور چیئرمین ڈرامہ کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان بھی رہ چکے تھے. آپ پیٹرن ممبر پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس PNCA اور لائف ممبر پاکستان امریکن کلچرل سینٹر PACC بھی رہے. بابا کو موسیقی کا بھی شوق تھا اور ہارمونیم بھی بجایا کرتے تھے. جب کبھی کسی محفل میں سب بیٹھے ہوں تو بابا ہمیشہ اپنا ہارمونیم نکال کے گانا گاتے اور محفل میں چار چاند لگا دیتے. جب ہم 2014 میں ساؤتھ افریقہ آئے تو یہاں بھی آپ نے اردو زبان کے لیے کئی کاوشیں کی، اور آپ کو 2017 میں اردو مرکز نیو یارک سے نشان اردو کا ایوارڈ بھی ملا. آپ نے ریڈیو الانصار پہ بزم ادب شو میں اپنی خدمات انجام دی. آپ لکھتے ہیں کہ اس نے چاہت کا جو اظہار کیا اردو میں، اس نے چاہت کا جو اظہار کیا اردو میں تو بے ساختہ دل ہار گیا اردو میں. بابا کو ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی اردو بہت اعلیٰ پائے کی ہے، اس کو تھوڑا سہل کر لیں. تو جواب میں کہتے اردو سہل نہیں ہو سکتی، آپ اپنا علم بڑھانے کی کوشش کیجیے. آپ اکثر کہتے شین اور قوف درست کر لیجیے، شین اور قوف درست کر لیجیے، اردو محفل سجے گی اپنے آپ. آپ ایک بہت اچھے والد کے ساتھ ساتھ اچھے شوہر بھی تھے. میری والدہ افشا شہزاد کی انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. امی نے کچھ مہینے پہلے ہی بابا کی سپورٹ، تجربے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے شاہ چیز کے نام سے اپنا بزنس شروع کیا، جہاں وہ ابایاز اور اسکارفز فروخت کرتی ہیں. انتقال سے چند روز قبل اپنے آخری دنوں میں آپ کچھ یوں لکھ رہے تھے کہ سفر جاری رہے گا اور میں، سفر جاری رہے گا اور میں تصویروں میں ٹھہرا رہوں گا. ایک جگہ لکھا تازہ عکس تو باسی ہوگا، تازہ عکس تو باسی ہوگا، یہ تصویر پرانی ہے. عمر ڈھلے تو ڈرنا کیسا، عمر ڈھلے تو ڈرنا کیسا، جان تو ایک دن جانی ہے. 5 جون 2021 ہفتے کی رات کو ڈریکنسبرگ میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آپ وفات پا گئے. وہ رات ہمارے لیے انتہائی دردناک رات تھی. اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بابا کو جوار رحمت میں جگا دے. بابا کے درجات بلند کرے اور مجھے اور انجلا کو اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے بابا کا نام روشن کر سکیں. آمین. Ameen, Summa Ameen. Jazakallah Zoha. It was such a beautiful biography. For those that didn't understand the Urdu in that,
Dr. S.N.M. Shahzad said, marhum, that you should raise your status in learning the language to appreciate the beauty of the language. But more importantly, his biography was so beautiful. His love for the language, his dedication and sacrifice for the language throughout his life, his priority in life was the Urdu language. And he excelled in so many ways. He's been the leader and of course in various organizations where he headed the Urdu language in different spheres, be it drama, be it art, be it words. Whatever it was, he headed that and he loved it. He lived for Urdu and alhamdulillah he's died also loving Urdu. May Allah raise his status. May Allah most importantly grant the family sabr jameel. You can feel the weight in these children as they speak, as the words that come out. You can see how much they love their dad and how much their dad loved them. But like I have one thing to say to them, is that he is not in a place unknown. He is in a place that's quite comfortable for him, and Nabi alayhi salatu wasalam will definitely take care of him. And that is the hope that we need to have. You as children, that he is, in my opinion, in a better place. And that's where we all will head one day. So may Allah grant you all the patience, the sabr, to be able to bear this loss, and that's the most important thing. अब मैं चाहती हूँ कि ये तो पूरी तफसील हमें जोहा ने बताई कि उनका जो यानी कि उनकी पूरी बायोग्राफी जो थी, लेकिन एंजेला से हम कुछ बातें करते हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि डॉक्टर S.N.M. शहजाद कैसे वालिद थे, कैसे बाप। मैं तो पहले बताता हूँ कि जब भी अंजिला आती थी ना स्टूडियो में, वो कैसे इनकरेज करते थे ऐसे अंजिला को, बेटी ऐसा बात करो, बेटी तेरा क्या ख्याल है, बेटी तेरा क्या, व्हाट्स योर ओपिनियन। जी अंजिला, तो अब्बू को कैसे पाती? मेरे बाबा इतने अच्छे इंसान थे और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छे बाबा मुझे कभी मिल सकते थे। कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। हमेशा बस चाहते थे कि हमें अपने बच्चों को सबसे बेस्ट चीज़ें मिलें, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हर बाप यही चाहेगा। अब जैसे कि ये उर्दू शो है तो मैं उर्दू के लिहाज से बात करती हूँ कि मेरे बाबा हमेशा चाहते थे कि हम सबसे नफीस उर्दू बोले। बचपन से वो हमें टोकते थे कि अगर हम गैर मेयारी अल्फाज इस्तेमाल करें उर्दू के तो वो हमें टोकते थे, और हमेशा से चाहते थे कि हम नफीस उर्दू बोलें और नफीस इखलाक रखें। अब मेरी ये ड्यूटी बन चुकी है, क्योंकि लास्ट पर्सन की यही कोशिश थी कि बस तालीम और इल्म अपना बढ़ाओ और दूसरों की कभी इल्म में इजाफा करो। और बीइंग फादर उनके आपसे कैसे ताल्लुकात थे? कभी डांटते थे, गुस्सा करते थे? या तो हर बाप करता है, लेकिन किस लिहाज से, जैसे कहते थे ट्रेनिंग देते थे या कभी लाट करते थे? कहते नहीं तो बाबा ने मुझे बहुत दी है, क्योंकि एक दफा मैंने थोड़ी सी बात सुनी थी उनकी मामा से करते हुए। उन्होंने बोला था कि मुझसे लफाजी नहीं होती। लफाजी मतलब मेरा बेटा ये प्रिटेंड वो कभी नहीं कर सकते थे। वो खुद वो मानते थे कि बात मैं तुम लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे सिंसियर हूँ। जो लोग आपसे सिंसियर नहीं होंगे वो लफाजी करेंगे आपके साथ। बाबा ने मुझे सिखाई हुई है बात। बाबा बहुत ही समझदार थे और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे बाबा की तरह समझदार बनना है। बाबा की एक नज़म जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने नमाजें नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं कि झूठ ना बोला हो उम्र भर, ऐसा नहीं कि वीज़े की लालच ना थी मुझे, ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत ना थी मुझे, लेकिन हुजूर रात को आंसू निकल पड़े, हम ख्वाब में ही जानबे बथा निकल पड़े, हम ख्वाब में ही जानबे बथा निकल पड़े। शुक्रिया।